अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से खबर एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान पहुंच गए। सिपहसालार अफगान क़यादत और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा अफगान अमन और अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने PDM नहीं छोड़ी, पीपल्स पार्टी ने PDM बनाई थी। शोकाज नोटिस भेजना किसी तौर पर मुनासिब नहीं था। हम अदम एतमाद की तहरीक लाते तो कामयाब हो जाते। PDM का मुस्तकबिल मौलाना फजलुर रहमान तय करेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, UAE ने पाकिस्तान पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल पर भी आर्जी पाबंदी आयद। इतलाक 12 मई से होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। लाहौर में ताजरों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। शटर उठाओ पॉलिसी के तहत कारोबार जारी। मुल्तान में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन, 3 अफराद गिरफ्तार, 14 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। टैक्सी का टिकट जहाज से भी महंगा। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट की बंदिश से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले परदेसियों के लिए ईद पर घर जाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। टैक्सी वालों ने मुसाफिरों से लूटमार शुरू कर दी। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 15,000 कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, एक्सपो सेंटर में 25,000 वैक्सीनेशन रोजाना की जा रही हैं। इसकी गुंजाइश बढ़ाकर 1 लाख यौमिया कर रहे हैं। कराची में 3 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। नासिर शाह की शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। लॉकडाउन के बाद अमवात और केसेस में कमी आ गई। एक दिन में मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 37,756 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। मुल्क भर में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। आवाम की रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर। दुकानदार दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ महंगाई में इजाफे पर फट पड़े। कहा, इदारा शुमारियत के जारी करदा एदाद शुमार से अशियाए खुर्दनोश के नरखों में इजाफे की हकीकत सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। नाअहली और लालच के इम्तिजाज ने मुल्क को तबाही के दुहाने पर ला खड़ा किया है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली शाजिया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा है। इमरान खान को समझ नहीं आ रही अवाम के मसाइल क्या हैं। वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड हैं। मावने हुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पोल्ट्री फार्म भी अवाम को टीका लगाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म पसमानदा तबके की फलाह के लिए कोशां हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फोर्सेस की एक बार फिर चढ़ाई। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़ायद जख्मी हो चुके। सह्योनी जारहियत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार मुज़म्मत। OIC ने भी 18 मई को मस्जिद अक्सा पर हमलों के खिलाफ हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस्तांबुल, लंदन और मैनचेस्टर में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। हरारे में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त। फॉलो ऑन के बाद जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में 231 रन बनाकर हिम्मत हार गई। आबिद अली मैन ऑफ द मैच और हसन अली सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान बाबर आजम ने जीत टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए एक और एजाज, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। बाबर आजम ने गुज़िश्ता माह 60 T20 मैचेस में 305 और 3 वनडे में 228 बनाकर रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं देना चाहते। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, बाकी को भी सजा होगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सवालात उठाते हुए हुकूमती हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ को इजाज़त मिली, ये हमारे निज़ाम की बोसीदगी का इजहार है। कानून शरीफ फैमिली और आवाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है। उससे ये तासुर पैदा होता है कि बड़े लोग इस जाले को तोड़ के
باہر نکل رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں پھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں۔ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا شہباز شریف کو پاکستان سے باہر جانے نہیں دینا چاہتے، ان کے خلاف مقدمات منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ حکومت پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، ہم شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ اپنے قطعی منزل پہ پہنچیں۔ انشاءاللہ یہ مقدمے جو ہیں وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچیں گے۔ مریم نواز اور نواز شریف سزا یافتہ ہو چکے ہیں، باقیوں کو بھی انشاءاللہ سزا ہوگی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا حکومت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی۔ شہباز شریف کے خلاف کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے خود بطور وکیل میدان میں اترنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ پرانے کیسز میں جب ان کا ECL کے اوپر نام تھا تو اس سے نکالا جا چکا تھا عدالتی حکم سے۔ نئی ریکویسٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے۔ لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر جب یہ آرڈر آیا تو وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ تھا۔ اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، جو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ میں واقعی غور کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میدان میں اترنا ہی نہ پڑ جائے۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا شہباز شریف کے خلاف ثبوتوں کے 54 والیوم احتساب عدالت میں پیش کیے ہیں، یہ جہاں مرضی ٹکریں مارے ثبوت ختم نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیکریٹری جنرل OIC سے ملاقات میں اسلاموفوبیا کے خلاف ٹھوس رد عمل پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے امام کعبہ سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی۔ وزیر اعظم کا مصروف ترین دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم نے OIC کے جنرل سیکریٹری سے ملاقات کی جس میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا کے خلاف OIC پلیٹ فارم سے مشترکہ رائے عمل پر زور دیتے ہوئے کہا مسلم رہنماؤں کو اس حوالے سے اجتماعی کوشش کرنی ہوگی۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے، انہیں حقوق دلائے۔ OIC سیکریٹری جنرل نے وزیر اعظم کو مسئلہ کشمیر پر سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ OIC نے مستقل طور پر کشمیر کے مقصد کی حمایت کی ہے۔ میامی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر پر قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر اعظم سے امام کعبہ شیخ عبدالرحمان السدیس نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے امام کعبہ سے پاکستان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی اور عازمین کو سہولتوں کی فراہمی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کے لیے کاروباری شخصیت خالد الجفالی نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا جس میں سعودی وزیر اور معروف کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہماری مدد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ کڑے وقت سے نکل چکے، اب آگے روشن مستقبل نظر آ رہا ہے۔ جدہ میں خطاب کے دوران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ہم نے عوام اور معیشت کو کورونا سے بچا لیا۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، جدہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت سے نکل گئے ہیں، اب آگے اچھا وقت نظر آ رہا ہے، نئے پاکستان کی جدوجہد چل رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑا، ہم نے عوام اور معیشت کو کورونا سے بچا لیا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، امید ہے اب سفارت خانے کی کارکردگی بہتر ہوگی، سعودی عرب میں مقیم ہم وطنوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے حرم شریف میں پاکستان، کشمیر اور فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں، مولانا طاہر اشرفی نے خصوصی دعا کرائی۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر اخواننا في فلسطین اللهم انصر اخواننا في کشمیر۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ یا اللہ فوری عطا فرما۔ یا رب العالمین تو غیر سے مدد کرنے والا ہے، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما اور پوری انسانیت سے اس کورونا کی وبا کو ختم کر دے۔ برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل سر نکولس پیٹرک کارٹر کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔
باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPI کے جاری کردہ بیانیے کے مطابق برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل سر نکولس پیٹرک کارٹر کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات راولپنڈی GHQ میں ہوئی، جس میں دونوں ممالک کی مسلح افواج کے سربراہان نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی خصوصاً افغان امن عمل میں موجودہ پیش رفت اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے رائل ہائنس پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ دنیا نے ایک انتہائی قابل احترام دوست کو کھو دیا۔ اس موقع پر جنرل سر نکولس پیٹرک کارٹر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں خصوصاً افغان امن عمل کی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی شراکت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاک فوج برطانیہ کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی بہت قدر کرتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اہلیہ کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ طواف سے پہلے بیت اللہ کے دروازے خصوصی طور پر کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پاکستان کی ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ کی یکجہتی اور کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسجد اقصی پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت۔ عارف علوی نے اسرائیلی حملے کو گھناؤنا اقدام قرار دے دیا۔ عمران خان نے کہا یہ حملہ انسانیت اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنا چاہیے۔ ماہ سیام میں بھی اسرائیلی فورسز کی جارحیت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مسجد اقصی پر صہیونی فورسز کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے گھناؤنا اقدام قرار دے دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نمازیوں پر حملوں کو معمول کی جھڑپیں قرار دینے پر مغربی میڈیا پر بھی تنقید کی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ مسلمان پر امید رہیں، وہ وقت دور نہیں جب بین الاقوامی سیاست ذاتی مفادات پر نہیں بلکہ اخلاقیات پر مبنی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیلی حملے کو انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے بھی فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 27ویں شب مسجد میں عبادت میں مشغول نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کسی صورت قابل قبول نہیں۔ این 249 میں دوبارہ کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی خوش۔ ہارنے والے نون لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل کے گھر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ہاتھ مٹھائی کا تحفہ بھجوا دیا گیا۔ ملک میں کورونا کی شدت میں اضافے کے باعث ویکسین کی درآمد تیز کر دی گئی۔ PIA کا خصوصی طیارہ مزید 10 لاکھ ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ اس سے قبل PIA کی 6 خصوصی پروازیں بھی ویکسین لے کر پہنچ چکی ہیں۔ لیپرز کوریئر سروسز کے مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ڈویژن کی جانب سے مدرس ڈے کی مناسبت سے کمپنی کے معزز چیئرمین اور بانی جہانگیر شاہد کی اہلیہ سمینہ جہانگیر اور CEO رضوان سعادت کی والدہ کے ساتھ ماں کے دن کا خصوصی انٹرویو۔ شکریہ امی پیش کیا۔ سمینہ جہانگیر نے بحیثیت ماں جو کچھ کہا آپ کو بھی سناتے ہیں۔ میرا نام سمینہ جہانگیر ہے اور میں لیپرز کوریئر کے چیئرمین جہانگیر شاہد کی وائف ہوں اور CEO رضوان سعادت کی مدر ہوں۔ کھانا میں اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی، بڑا بھی ہو گیا تھا تب بھی۔ پھر یہ مجھے یہی کہتا تھا کہ میں انتظار کر رہی ہوتی تھی، اس کی یونیورسٹی بھی لیٹ ختم ہوتی تھی، یہ آئے اور میں اس کو کھانا۔ پھر مجھے ایک دم فیلنگ آئی کہ اگر میں اس کا بھی شوق رہے کہ ماں کے ہاتھ کا کہتا ہے لقمہ اور ہی ہوتا ہے، اور جب میں اس کو کھانا کھلاؤں وہ کہے کہ چاہے لاسٹ آپ مجھے کھلا دیں مگر آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے۔ 2 میری نواسیاں ہیں اور باقی سارے بوائز ہیں۔ آج بھی اگر کسی آنکھ کی ایک آنکھ ایک پہ پڑ جائے اور دوسرے پہ نہ پڑے تو وہ نانو یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا آپ نے آج نخبہ کو زیادہ دیکھ لیا ہے۔ میرا تو خیال ہے ماں تو وہاں ہی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ماں میں۔ CEO چونکہ میرا اپنا گھر میں میرا بیٹا ہے تو اس کے لیے فیلنگز میری اور ٹائپ کی ہیں۔ باقی جو سب بچے ہیں آفس کے لیپرڈ کے وہ بھی سارے مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی ہیں۔ میں ہر وقت جب دعا کرتی ہوں تو ان کے لیے بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ جو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ کام کے ساتھ سنسیئر رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی سنسیئر رہیں۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم بڑھنے لگے۔ جمعۃ الوداع کے بعد شب قدر کے موقع پر بھی مسجد اقصی پر چڑھائی کر دی، مزید 80 سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔
2 दिन में 250 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइल फौज के हाथों लहूलुहान हो चुके हैं। इसराइल के मासूम फलस्तीनियों पर मजालिम, दुनिया खामोश तमाशाई। सेहूनी रियासत को जुमतुल विदा के बाद शब कदर के मौके पर भी फलस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए आना गवारा न हुआ। फलस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए इसराइली फौज ने रबर की गोलियों, ग्रेनेड और वाटर कैनन का भी दरेक इस्तेमाल किया। जवाब में फलस्तीनियों ने इसराइली फौज पर पथराव किया, जिससे एक सेहूनी एहलकार जख्मी हुआ। जख्मी फलस्तीनियों में बच्चे भी शामिल हैं। मुकामी अस्पतालों में जख्मियों के लिए जगह कम पड़ने पर हिलाल अहमर ने एक फील्ड अस्पताल भी कायम किया है। फलस्तीनी शहरियों का कहना है कि इन्हें मस्जिद अक्सा में इबादत से रोका जा रहा है। पहले इन्हें नमाज जुम्मतुल विदा से रोका गया और अब शब कदर के मौके पर इबादत से भी रोका गया। तुर्क सदर ने फलस्तीनियों पर मुजालिम पर इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। तुर्क सदर ने कहा कि जालिम दहशतगर्द रियासत इसराइल पर बेरहमी और गैर अखलाकी तौर पर बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों पर हमला आवर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम मुस्लिम ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुताल्लिक़ा आलमी इदारे इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौसर इक़दाम करें। कोरोना दुनिया भर में इंसानी जाने को निगलने लगा। एक दिन में मजीद 10,000 से ज्यादा अफराद मौत की घाट उतर गए। मजीद इस रिपोर्ट में। दुनिया के लिए कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 33,06,000 से तजावुज हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,49,000 नए केसेस सामने आ गए। ब्राजील 934 हलाकतें, 34,000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका में 241 हलाकतें, तुर्की में एक दिन में 283, फ्रांस में 115, ईरान में भी 386 हलाकतें सामने आ गयी। दूसरी जानिब बरतानिया ने वैक्सीनेशन की बदौलत 17 मई तक कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। भारत में एक दिन में मजीद 3,700 से ज्यादा अफराद कोरोना ने निगल लिए। हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी मदद करने मैदान में आ गई। मोदी की बेवकूफियां, भारत कोरोना की दलदल में धंस गया। बरतानवी मीडिया ने इंडिया में कोरोना फैलाव का सबब कुंभ मेले को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मेले में लाखों अफराद शरीक हुए। हुकूमत को मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए था। यूपी के शहर गाजियाबाद में कोरोना से हलाक होने वाले हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी मदद के लिए सामने आ गई। मरने वालों की तजहीज और तकफीन समेत तमाम मामलात का बेड़ा उठा लिया। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना पर पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए फौज तैनात कर दी गई। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी है। बाद औकात ये बीमारी मरीज को संभलने का मौका तक नहीं देती। कई बार अलामात जाहिर होने के बाद भी अगर मरीज का सही वक्त पर इलाज ना हो तो वो शख्स चंद घंटों में मर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल करोड़ों अफराद को दिल के दौरे का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए जिंदगी का सफर खत्म भी हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक की गैर नुमाया अलामात भी, जिनका इल्म बेशतर अक्सर अफराद को नहीं होता, जिसके सबब इन्हें इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हार्ट अटैक की रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द या दबाव, ठंडे पसीने, इंतहाई कमजोरी वगैरह तो सबको मालूम ही है, मगर कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जो बेशतर अफराद को मालूम नहीं और इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ताहम वो दिल के दौरे के खतरे की निशानदेही कर रही होती हैं। ये बात एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आई है कि हर 4 माह से हार्ट अटैक के एक मरीज में कुछ ऐसी गैर नुमाया अलामात होती हैं जिनमें सांस लेने में मुश्किलात, बेइंतहा थकावट और मैदे में तकलीफ शामिल है। तिब्बी जरीदे यूरोपियन हार्ट जर्नल इक्वेट कार्डियोवैस्कुलर केयर में शाये तहकीक में बताया गया कि इन गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में हलाकत का इम्कान सीने में तकलीफ जैसी आम अलामत का सामना करने वालों से ज्यादा होता है। महक़क़ीन ने 5 साल के अरसे में हार्ट अटैक के 8,336 में से 7,222 मरीजों में बुनियादी अलामत को दरियाफ्त किया है। सीने में तकलीफ की अलामत सबसे आम थी, जिसका सामना 72% हुआ, जबकि 24% में से गैर नुमाया अलामत रिपोर्ट हुई, जिनमें से सबसे आम सांस लेने में मसाइल थी। सीने में तकलीफ का सामना 30 से 59 साल के मर्दों में सबसे आम अलामत थी, जबकि गैर नुमाया अलामत मौमर मरीजों में दरियाफ्त की गई। सीने में तकलीफ का सामना करने वाले हार्ट अटैक के मरीजों में से 95% इमरजेंसी इमदाद के लिए राब्ता किया, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में ये शरह महज 62% थी। सीने में तकलीफ वाली अलामात के मरीजों में 30 दिन के अंदर मौत की शरह 3 से 5% थी, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में से 15 से 23% थी। माहिरीन ने ज्यादा गहराई में जाकर मवाजना किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि सीने में तकलीफ वाले मरीजों में 30 दिन के अंदर अमवात की शरह 4.3%, जबकि गैर नुमाया
علامات والے مریضوں میں 15.6% تھی۔ محققین نے بتایا کہ نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ سینے میں تکلیف والے ہارٹ اٹیک مریضوں کو ہنگامی امداد ملنے کا امکان 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ سانس لینے میں مشکلات، شدید تھکاوٹ، دماغی شعور متاثر ہونا اور معدے میں تکلیف سینے میں تکلیف کے بعد سب سے عام ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں، مگر بیشتر کیسز میں لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا دل کے دورے سے تعلق ہے۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوگل نے اپنے ڈوڈل پر تمام حروف کو مارکس پہنا دیا۔ دنیا کے معروف ترین سرچ انجن گوگل نے دنیا بھر کے شہریوں میں مارکس پہننے کا شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنے ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ ڈوڈل پر تحریر کردہ گوگل کے تمام حروف کو مارکس پہنا دیا گیا، جس میں لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ مارکس پہنے، سماجی فاصلہ رکھیں اور محفوظ رہیں۔ قدرت نے اس دنیا میں ایسے حیرت انگیز پرندے پیدا کیے ہیں جو اپنی منفرد صلاحیتوں کی وجہ سے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی پرندے کی بات کریں گے جسے امریکہ کا مشین گن پرندہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ یہ پرندہ وڈ پیکر کی ایک قسم ہے جس کی آواز اس قدر تیز اور خوفناک ہے، لوگوں نے اس پرندے کو مشین گن وڈ پیکر کہنا شروع کر دیا ہے۔ مشین گن وڈ پیکر وسطی اور شمالی امریکہ، کیمن اور کیوبا جزائر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پرندہ جب اپنی چونچ دھاتی شے پر مارتا ہے تو ایک تیز اور خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے جو دور دراز کے علاقوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ پرندے اپنی مضبوط اور خطرناک چونچ کی مدد سے ڈش اینٹینا، گھروں کے شیشے، چمنی کے دھاتی ڈھکنوں اور دیگر دھاتی اشیاء کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس پرندے کا شور اس قدر ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ انسان انہیں اپنے علاقے سے بھگانے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان کے نامور فوک گلوکار عارف لوہار کی اہلیہ لاہور میں انتقال کر گئیں۔ عارف لوہار کی اہلیہ کی نماز جنازہ میں قریبی عزیز و قارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی، جس کے بعد انہیں شاہ فرید قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عارف لوہار کی اہلیہ کو بخار ہوا تھا، جس کے بعد انہیں نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ حالت زیادہ خراب ہونے پر انہیں گزشتہ روز وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکیں۔ عارف لوہار کی اہلیہ کی نماز جنازہ میں قریبی عزیز و قارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی، جس کے بعد انہیں شاہ فرید قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ ہرارے میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے 510 رنز بنائے۔ جواب میں زمبابوے پہلی اننگز میں 132 کی مجموعی سکور پر ڈھیر ہو کر فال آن کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے پہلی اننگز میں فاسٹ بالر حسن علی نے 27 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ساجد خان نے 2، تابش خان اور شاہین آفریدی کو 1-1 وکٹ ملی۔ پاکستانی بالرز کی جانب سے شاندار بالنگ کے باعث افریقی ٹیم محض 220 رنز بنا سکی، جبکہ 158 رنز کی مزید لیڈ باقی ہے۔ قومی ٹیم کی جانب سے نعمان علی کی شاندار 5 اور شاہین آفریدی کی 4 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ایک اننگ سے فتح کے لیے محض 1 وکٹ کی دوری پر ہے۔ پاکستان نے اوپنر عابد علی کی ڈبل سینچری کی بدولت پہلی اننگ میں 8 وکٹوں پر 510 رنز بنائے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں زمبابوے کو 1 اننگز اور 116 رن سے شکست دے دی۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں کڑاکے کی گرمی، کراچی میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں رحمت برسنے پر موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں برسات سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بارش کا دھواں دھار اسپیل، روزے داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں رحمت برسنے سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، فصلوں کو بھی نقصان۔ سب سے زیادہ بارش مری میں 23 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر اقتدار میں ٹھنڈی ہواؤں نے موسم دلکش بنا دیا۔ ناران کاغان، نتھیا گلی میں موسم کے حسین نظارے۔ ادھر سندھ کے میدانی علاقوں میں غضب کی گرمی پڑی۔ جیکب آباد میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا۔ شہر قائد میں بھی گرمی نے شہریوں کے سر چکرا دیے۔ پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ btv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔